خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مالیاتی طریقے کی جو سود کے بغیر چلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ ہوتا کیسے ہے؟ اسی کو سمجھنے کے لیے آج ہم جانیں گے کہ مرابحہ آخر ہے کیا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی بڑی چیز خریدنی ہو اور سود بھی نہ دینا ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اسلامی فائنانس اور خاص طور پر مرابحہ اس کا حل قرض میں نہیں بلکہ تجارت میں تلاش کرتا ہے۔ اچھا، تو ان دونوں نظاموں میں جو زمین آسمان کا فرق ہے نا، وہ یہ ہے۔ روایتی فائنانسنگ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا پیسوں کا قرض جس پر سود لگتا ہے، جبکہ مرابحہ یہ ایک چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑا فرق، سب سے اہم بات یہ ہے کہ روایتی بینکنگ میں بینک کسی قسم کا رسک نہیں لیتا، وہ بس اپنے پیسے پر سود لیتا ہے۔ لیکن مرابحہ میں بینک پہلے خود چیز کا مالک بنتا ہے اور اس طرح ایک اصلی کاروباری خطرہ یعنی رسک اٹھاتا ہے۔ تو پھر مرابحہ ہے کیا؟ بالکل بنیادی سطح پر یہ ایک ایسی فروخت ہے جس میں لاگت کے اوپر منافع رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی کتابی تعریف۔ آسان لفظوں میں اسے کاسٹ پلس پروفٹ ماڈل بھی کہتے ہیں، اور اس کی ساری خوبصورتی شفافیت میں ہے، یعنی خریدار کو بالکل صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ چیز کی اصل قیمت کیا تھی اور اس پر کتنا منافع جوڑا جا رہا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کانسیپٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامک بینکس ہیں ان کی تقریباً 66% یعنی 2/3 سرمایہ کاری مرابحہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس چلتا کیسے ہے۔ دیکھیں، یہ صرف پیسوں کا لین دین بالکل نہیں ہے۔ پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ بینک پہلے خود جا کر وہ چیز خریدتا ہے، پھر وہ اس کا مالک بنتا ہے، اور مالک بننے کا مطلب ہے کہ اس سے جڑے سارے رسک بھی اب بینک کے ہیں۔ جب یہ سب ہو جاتا ہے، صرف تب بینک وہ چیز اپنے کلائنٹ کو ایک پہلے سے طے شدہ منافع پر بیچتا ہے، اور ادائیگی پھر اکثر آسان قسطوں میں ہو جاتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ مرابحہ صرف ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا۔ مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ایڈوانس پیمنٹ مرابحہ۔ اس میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بینک سپلائر کو وقت سے پہلے یعنی ایڈوانس میں ادائیگی کر دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر تب بہت کام آتا ہے جب سپلائر کو سامان بنانے کے لیے شروع میں ہی پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر آتی ہے دوسری قسم، کریڈٹ پیمنٹ مرابحہ۔ یہاں معاملہ تھوڑا الٹ ہے۔ بینک سپلائر سے سامان ادھار پر خریدتا ہے لیکن اپنے کلائنٹ کو فوراً بیچ دیتا ہے۔ اس سے بینک کو اپنا کیش فلو مینج کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے مرابحہ پلیج۔ اس میں ایک سیکیورٹی کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، بینک جو چیز کلائنٹ کو بیچتا ہے اسی چیز کو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یعنی گروی کے طور پر۔ اور چوتھی اور آخری قسم ہے مرابحہ اسپاٹ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جنہیں کوئی چیز فوراً چاہیے۔ بینک اس میں پہلے سے کچھ چیزیں خرید کر اپنی انوینٹری میں یعنی اپنے پاس رکھتا ہے، اور جیسے ہی کوئی گاہک آتا ہے اسے موقع پر بھی بیچ دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے اس کی قسمیں دیکھ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل زندگی میں عملی طور پر یہ استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس کی عالمی استعمال اور اس کے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ لسٹ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مرابحہ کتنا لچکدار اور ورسٹائل ہے۔ مطلب فیکٹریوں کے لیے خام مال خریدنے سے لے کر عام آدمی کے لیے گھر، گاڑی، بچوں کی تعلیم اور تو اور چھٹیوں پر جانے کے لیے ٹور پیکج تک، ہر چیز کی فائنینسنگ اس سے ہو سکتی ہے۔ چاہے ضرورت تھوڑے وقت کی ہو یا لمبے عرصے کی، یہ ہر طرح سے کام آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جہاں مالی معاملات ہوں وہاں کچھ نہ کچھ رسک تو ہوتا ہی ہے، تو مرابحہ میں بھی کچھ خطرات ہیں اور اس کے رسک تھوڑے منفرد قسم کے ہیں۔ اب ذرا ان پر بات کرتے ہیں۔ تو مرابحہ فائنانسنگ کے ساتھ جڑے 3 بنیادی قسم کے رسک ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے۔ پہلا رسک ہے پروڈکٹ کا رسک۔ یہ سیدھا سیدھا اس بات سے جڑا ہے کہ بینک کچھ وقت کے لیے اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اب سوچیں، بینک نے چیز خرید لی لیکن ابھی کلائنٹ کو بیچی نہیں۔ اس دوران اگر وہ چیز گم ہو جائے، ٹوٹ جائے یا جل جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ بینک کا، کیونکہ مالک وہی ہے۔ دوسرا رسک ہے کریڈٹ رسک۔ یہ تو خیر سبھی جانتے ہیں، یعنی یہ خطرہ کہ کلائنٹ وقت پر پیسے نہ دے یا دینا ہی بند کر دے۔
لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس رسک سے نمٹنے کا طریقہ یہاں روایتی بینکنگ سے بہت الگ ہے۔ اور تیسرا رسک، یہ سب سے الگ اور شاید سب سے اہم ہے، یہ ہے شرعیہ کی عدم تعمیل کا رسک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پورے لین دین میں کوئی بھی ایک قدم اسلامی اصولوں کے خلاف اٹھا لیا گیا تو اس سے ملنے والا سارا کا سارا منافع ناجائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان رسکس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے ہر خطرے کے لیے شریعہ کے مطابق حل بھی موجود ہیں، جیسے چیز کے نقصان کے لیے تکافل یعنی اسلامک انشورنس استعمال ہوتی ہے، کلائنٹ کے ڈیفالٹ کرنے کے رسک کو کم کرنے کے لیے کوئی سیکیورٹی لی جاتی ہے، اور شریعہ کی پابندی یقینی بنانے کے لیے سٹاف کی ٹریننگ اور ایک باقاعدہ شریعہ آڈٹ کا نظام کام کرتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ اسلامی فائنانس کی پوری روح کو بیان کر دیتا ہے۔ کسی اثاثے کا خطرہ مول لیے بغیر پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہاں منافع صرف پیسے پر پیسہ کمانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی اثاثے کا رسک اٹھانے کا صلہ ہے، اس کا انعام ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ایک ایسا فائنینشل سسٹم جو صرف کاغذوں پر نہیں بلکہ حقیقی چیزوں، حقیقی اثاثوں پر کھڑا ہو، آج کی غیر یقینی معاشی صورتحال میں زیادہ مستحکم اور پائیدار ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے معاشی مستقبل کی سمت طے کر سکتا ہے۔